ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باادب بانصیب، جو باادب ہوگا، قرآن کا ادب کرنے والا ہو، مسجد کا ادب کرنے والا ہو، ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو، بزرگوں کے ادب کرنے والا ہو، بڑوں کے ادب کرنے والا ہو، ایسے محفلوں کے ادب کرنے والا ہو، وہ بانصیب ہوگا، نصیب والا ہوگا۔ وہ محروم ہو کر کے نہیں جائے گا۔ ماں باپ کا ادب کرو گے، ماں باپ کی دعا کے ہاتھ اٹھے گی، آپ کا دنیا بھی سدھر جائے گا، آخرت بھی آباد۔ قرآن کا تعظیم کرو گے، قرآن کو آنکھوں سے لگائیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کا ادب و احترام بجا لائیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، تو آپ کو دنیا کی بھی سربلندی ملنے والی ہے۔ اور یہی قرآن کیا کرے گا؟ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچا کر کے رہے گا، میدان معاشر سے گرمی کے وقت گرمی سے بھی بچا کے رہے گا، اور جنت میں لے کر کے چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ادب سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنی محنت سے اس محفل کو، اس جلسے کو سجایا گیا ہے۔ اتنا پنڈال کا انتظام ہے، مرکری کا انتظام ہے، روشنی کا انتظام ہے، جنریٹر کا انتظام ہے، اور آپ کے اور ہمارے اصلاح کے لیے اتنے علماء کو بلایا گیا ہے۔ آپ کے اور ہمارے اصلاح کے لیے اتنے علماء کو بلایا گیا ہے، اور پھر آپ نے اپنے مرحومین کے، جو قبرستان کے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، وہ تو جا چکے ہیں، کل ہم لوگوں کو بھی یہ کوٹھی، یہ بڑنگڑ چھوڑ کر کے اس قبرستان میں جانا ہی پڑے گا۔ اس قبرستان کی احسان ثواب کے لیے آپ لوگوں نے اتنا محنت کر کے، اتنا سجاوٹ کر کے، علماء کو بلا کر کے، علماء بھی آ گئے، سجاوٹ بھی ہو گئی، پنڈال بھی سج گیا، لیکن آپ لوگ کیا ہے، کوئی ادھر سے گھوم رہا ہے، کوئی ادھر سے پھر رہا ہے، کوئی ادھر سے ہنگامہ کیے ہوئے، جوان ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے یہاں قرآن حدیث کو سنایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، لیکن مسلمان کو ذرا بھی احساس نہیں کہ ہم کو کس کے لیے بلایا جا رہا ہے، ہم کو بلایا جا رہا ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آپ کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ آپ قرآن حدیث کی باتوں کو سن لیجیے اور اس کو دل و دماغ میں بسائیے اور اس پر عمل کیجیے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہی مٹی کے گھر میں جب آپ چاہیں گے، جب آپ کے ساتھ منگلہ بھی ساتھ جوڑ جائے گا، اولاد بھی ساتھ جوڑ جائے گا، دولت بھی ساتھ جوڑ جائے گا، یہی محفل جو آپ نے سن لیا اور اس پر عمل کر لیا، یہ کیا کرے گا؟ قبر کے اندھیری سے آپ کو بچا کر کے رکھے گا، قبر کے تنہائی سے آپ کو بچا کر کے رکھے گا، قبر کے عذاب سے آپ کو بچا کر کے رکھے گا۔ لیکن مسلمان سنے گا؟ اگر یہاں پر کسی نیتا کو بلا لیے ہوتے، کسی بمبئی کے اداکار کو یہاں پر بلا لیے ہوتے، تو کیا ہوتا؟ پورا علاقہ ٹوٹ پڑ جاتا ہوتا، پورا علاقہ جمع ہو جاتا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ علماء بھی موجود ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہو رہی ہے، ہم لوگ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ محفل پاک، یہ جلسہ، یہ کس لیے منعقد کی گئی؟ اصلاح معاشرہ اور قبرستان کی ایصال ثواب کے لیے، جہاں اللہ جل شانہ نے زندوں کو اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو ایمان والے دنیا میں چل رہے، پھر رہے، کھا رہے، پی رہے، اس پر یہ لازم ہے کہ آپ کیا کرے؟ اپنے آپ کا اصلاح کرے، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ جہاں اللہ جل شانہ زندوں کو یہ حکم دیا ہے، وہاں قرآن حکیم کے اندر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی موقع ملے، جب بھی نماز پڑھے، جب بھی تلاوت کرے، جب بھی نیکی کرے، جب بھی اپنے لیے دعا کرے، اپنے مرحومین کو بھی دعا میں یاد رکھیے، اپنے مرحومین کو بھی کیا کرے؟ مغفرت کی کامیابی کی، آخرت کی کامیابی کی دعا کیجیے۔
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو حضرات دنیا سے گزر جائے اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کیا؟ دنیا میں اگر بمبئی آپ جائیں گے، سعودی جائیں گے، دلی جائیں گے اور کمانے کے بعد 4 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد سال کے بعد اب آئیں گے اور ماں باپ کے لیے کیا رہے، کوئی تحفہ لا کر کے دے دیں گے، کوئی کپڑا لا کر کے دے دیا، کوئی موبائل لا کر کے دے دیا، کوئی چادر لا کر کے دے دیا، تو ماں باپ خوش ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ماں باپ خوش ہو جائیں گے کہ بیٹے نے کیا کر لیا، ہم کو بمبئی سے دلی سے تحفہ لا کر کپڑا لا کر کے دیا۔ مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے کیا؟ مردوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کے اس کے قبر پر پھول چڑھائیں، یہ نہیں کہ اس کے قبر کو آپ پکا بنائے سنگ مرمر کا بنائیے، یہ نہیں کہ اس کے قبر پر دشت چادر ڈالیے، چادر سے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ ہمارے علماء تشریف فرمائے اس پر پھول ڈالنے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اگربتی جلانے سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، اس پر گنبد بنا کر کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ فائدہ کیا ملے گا اس سے؟ آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور اپنے لیے بھی دعا کی، اس کے لیے سال ثواب بھی کر دیا، یہ مردے کے لیے سب سے بڑا تحفہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگربتی جلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، شب برات میں اگر جاتے ہوئے قبرستان میں تو 10 اگربتی جلائیں، حالانکہ شریعت نے منع کیا کہ وہاں آپ جلانے کا کام مت کیجیے۔ چادر ڈال دیا ہے اور بزرگوں پر بہترین گنبد بنا دیا ہے، پکا قبر بنا دیا، اس سے مردے کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ فائدہ کس سے ملے گا؟ فائدہ ملے گا کہ آپ نے 5 وقت نماز ادا کی خشوع اور خضوع کے ساتھ، سبحان اللہ، جماعت کے ساتھ، درود بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، اور آپ نے اپنے لیے بھی قبر کی آخرت کی کامیابی کی دعا کر لیا، اور اپنی مرحومین ماں باپ جو قبرستان میں پڑے ہوئے اس کو بھی یاد کر لیا، تو آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے ماں باپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن وہ کام تو ہم لوگ کریں گے نہیں، نہ خود نماز پڑھیں گے، نہ خود جلسہ سنیں گے، نہ خود قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ خود تسبیح پڑھیں گے۔ جب خود ہی نہیں کریں گے تو پھر ماں باپ کے لیے آپ کیا کر سکیں؟ آج تو مرحومین قبرستان میں پڑی ہوئی آپ کے دعا کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے نیک اعمال کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا مسجد میں جائے گا کب، ہمارا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے گا کب، ہمارا بیٹا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کب کرے گا؟ جب ہمارے بیٹا قرآن کا تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بیٹا جائے گا، بیٹے کو تو دکان سے فرصت نہیں، بیٹے کو تو پارٹی سے فرصت نہیں، سفیم سے فرصت نہیں، کانگریس سے فرصت نہیں، بیٹے کو ممبری سے فرصت نہیں، حلال و حرام کی تمیز سے اس کو فرصت نہیں۔ نماز کا پڑھے گا، جوانی بے نمازی میں گزر گئی، بڑھاپا گیا، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ مسلمان یہ سمجھ لے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا بیٹا ہمارا بھائی 10واں 20واں 40واں کرے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اتنا آسان نہیں۔ بے شک بے شک۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک راستہ دیا ہے، واہ واہ، کامیابی و کمرانے کا ایک شریعت دیا ہے، قرآن دیا ہے، حضور کی سیرت کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کیوں دیا گیا ہے؟ تاک میں سجانے کے لیے دی گئی ہے، قسم اٹھانے کے لیے دیے گئے ہیں، قرآن خانی کے لیے دیا گیا ہے۔ حضور کی سیرت کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے دیے گئے ہیں کہ امت جب کیا کرے گا، قرآن کے دامن کو پکڑے گا، قرآن پر عمل کرے گا، حضور کی سیرت کو اپنائے گا،
تو پھر دنیا کی جو ظالم و جابر ہے جتنے پریشانی ہے اس سے بھی بچ کر کے رہے گا، اس میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ اور یہی ایمان والا جب قبر میں پہنچ جائے گا، جو آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قبر کیا بنے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کب بنے گا؟ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن کے احکام پر عمل کریں گے، تب حضور کی سے محبت رہیں گے، حضور کی عظمت کو دل میں رکھیں گے اور پھر حضور کی سیرت پر عمل کریں گے۔ عظمت میں ہو، محبت میں ہو اور اس کے بعد حضور کی سیرت میں ہو تو کوئی طاقت آپ کو شکست دی نہیں بے سکتا۔ شک، بے شک، حق ہے۔ دنیا کا کوئی طاقت اگر آپ کے دل میں حضور کی عظمت موجود ہو، حضور کی عظمت پر صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، حضور کی محبت میں تو سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں، دل و دماغ میں حضور کی عظمت بچ جائے، حضور کی محبت بچ جائے اور پھر حضور کی سیرت پر عمل کرے، اللہ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے، تو پھر دنیا کا کوئی بھی طاقت ہو، بے شک، چاہے امریکہ ہو، چاہے کتنا بڑا سفر پروہر ہو جائے، مسلمان کو ہتھیار سے نہیں، صرف حضور کی سیرت کو اپنائے، حضور کی عظمت کو دل میں رکھے تو خالی ہاتھ بھی کوئی طاقت مسلمان کو شکست دی بے نہیں۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگوں کو افسوس کو کرنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارے ماحول کیسے بنا ہوا ہے، کیسے قرآن سے دور ہو رہا ہے، کیسے حضور کو سیرت کو چھوڑا جا رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے رسول نے 8 سے 1400 سال پہلے خبر دیا ہے کہ جیسے زمانہ گزرے گا اسلام سے، قرآن سے دوری ہوتی ہی رہے، دنیا میں تو ترقی ہوگی، بنگلہ بنے گا، کوٹھی بنے گا، 4 چکہ ہوگا، 6 چکہ ہوگا، دن بھر صابن لگائے گا، دن بھر کپڑا بدلے گا، دن بھر صفائی کرے گا، چمک کرے گا، کریم لگائے گا، پاؤڈر لگائے گا، اس میں تو خوب چمک دمک ہوگی۔ لیکن کیا ہوگا؟ قرآن سے بھی دوری ہو جائے گا، حضور کی سیرت سے بھی دوری ہو جائے گا۔ آپ کو چمکانا ہے، دنیا و آخرت کی چمکانا کو حاصل کرنا ہے تو قرآن کو پکڑ لو، حضور کی سیرت کو پکڑ لو، آپ دنیا میں بھی چمک جائیں گے، آخرت میں بھی چمک جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کس لحاظ سے بہترین ہے؟ اس زمانے میں کوٹھی بنی ہوئے تھے کیا؟ بنگلے بنے ہوئے تھے کیا؟ صبح شام گوشت چل رہا تھا کیا؟ بریانی چل رہی تھی کیا؟ چہروں پر کریم ملا جا رہا تھا، پاؤڈر لگایا جا رہا تھا، پیٹ پتلون پر پہنے جا رہا تھا؟ نہیں، وہ زمانہ تو ایسے زمانہ ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی پیاری بیٹی ہے، سبحان اللہ، جس کے اس بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میری جسم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک 4 روٹی بنائی، 4 روٹی، ایک آپ نے لیے بنائی، ایک حضرت امام حسن کے لیے بنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنائی، اور ایک اپنے شوہر نامدار حضرت علی کے لیے بنائی، ایک روٹی، 4 روٹی بنی۔ ہم لوگ کیا کریں؟ 2 پلیٹ سے تو کم کھانا کھائیں گے نہیں، جب تک یہاں بنیں گے نہیں، گلے تک کھانا آئے گا نہیں، ہم لوگ پلیٹ چھوڑیں گے۔ بے شک، 4 روٹی بنی ہوئی ہے اللہ، تو ایک روٹی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تناول فرمائی، ایک روٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرمائی، ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تناول فرمائی، ایک روٹی رہ گئی تھی، جیسے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روٹی کو اٹھایا تو اپنے بابا جان کا یاد آئی، اپنے رحمت للعالمین کے اپنے ابا کا یاد آئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ میرے ابا نے روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں ہوئی، روانہ ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور عرض کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 4 روٹی بنائی تھی. ایک روٹی تو حضرت علی نے تناول فرمائی, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تناول فرمائی, ایک روٹی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمائی, ایک روٹی بچ گئی. تو میرے خیال ہے کہ میرے بابا جان نے روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں, میں آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری بیٹی آج 4 دن ہو گیا میرے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں رہا. اللہ اور اس زمانے کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ خیر القرون سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کھانا نہیں, پینا نہیں, لباس نہیں, مکان نہیں, کوٹھی نہیں, تو پھر بہتر کیسے ہو گیا؟ بہتر اس لیے ہو گیا کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ دنیا سے محبت نہیں, دولت سے محبت نہیں, کوٹھی سے محبت نہیں, زمین و جائیداد سے محبت نہیں, کرسی اقتدار سے محبت نہیں, سیم و زر سے محبت نہیں. محبت کس سے؟